اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ سورۃ یاسین کے اندر یہی قیامت کا بیان مفصل و مدلل ہے اور انبیاء و مرسلین کی تاکیدات ہیں، جیسے کہ سورۃ صافات اس کے بعد ملائک کی تاکید کے ساتھ وقوع قیامت ہے، اور اس کے بعد صاد اور زمر جن اور انس کی تاکیدات کے ساتھ اور اس کے بعد وہ 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں جن کو آل حامیم کہتے ہیں، جس کے ہر سورت کے شروع میں حامیم ہے۔ حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف۔ یہ 7 سورتیں ہیں، اور یہ ابلیس کو جب حق تعالیٰ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرنا چاہیے تمہیں، تو اس کو 7 شبہات ہوئے تھے۔ ایک شبہ یہ کہ میں تو مومن ہوں۔ حق تعالیٰ نے کہا مومن اس کو نہیں کہتے جیسے تم ہو۔ دوسرا شبہ یہ ہوا تھا کہ سجدہ تو خدا کا حق ہے، تو جواب دیا کہ خدا کے کہنے سے بھی سجدہ نہیں ہوتا ہے، یہ تیری کمکلی و جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک شبہ اس کو یہ ہوا تھا کہ یہ ملائک اتنے سارے کیوں سجدہ کر گئے؟ جواب وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اچھے کاموں میں اچھے لوگوں کی مشاورت بطلان سے اور ضلال سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ جو لوگ ایمان میں دھوکہ کھائے، خدا کی عبادت مخلصہ میں اشتباہ پیدا کرے اور مسلمانوں کے اجتماع کو نقصان پہنچائے، ان کی ملمس سازی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ زخرف معنی ملمس سازی، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایمان کی تفصیل کے لیے، سجدے کی خالص و مخلص للہ ہونے کے لیے، اور مسلمانوں کے اجتماعات اور اس کے خیر و برکت کے بیان پر مشتمل اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان۔ اور جو لوگ ایسا نہ کرے ان کی آبادی ویرانے میں بدل جائے گی، جاسیہ، اور ان کے کنڈرات رہ جائیں گے، سورۃ احقاف۔ اور ایسے لوگوں کے خلاف جہاد ضروری ہے، سورہ محمد، جس کا ایک نام سورۃ قتال بھی ہے۔ فتح یقیناً اللہ دے گا، سورہ فتح۔ اصلاح العباد ضروری ہے، فتح البلدان کے بعد، سورہ حجرات۔ اصل بیان قیامت کا ہے، قاف، زاریات، طور، نجم، قمر۔ نعم کا بیان رحمان میں ہے، نقم کا بیان واقعہ میں ہے۔ ضرورت جہاد کی تفصیل حدید میں ہے۔ شبہ مشورہ کا رد سورۃ مجادلہ میں ہے۔ اہل کتاب کا حشر و نشر دنیا و آخرت میں سورۃ حشر میں ہے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دہی میں نہیں آنا چاہیے، ممتحنہ۔ ایمان والوں کو ایمان کے لیے مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے، بنیان مرصوص کی طرح، سورہ صف۔ شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے، جمعہ نہ کرنے والے منافق ہے، سورہ منافقون۔ اور وہ 4 مسئلے جن کا مرتکب ہمیشہ مستحق رہتا ہے اللہ کے ہاں عزت و احترام کا، سورہ تغابن۔ ان میں ایک مسئلہ حلال و حرام کا ہے، یعنی طلاق اور نکاح کا، اور دوسرا تحلیل و تحریم کا ہے، اور پھر اللہ کی وحدانیت، فردیت پر ادلہ عقلیہ، سورۃ ملک، اور اسی طرح سورۃ قلم، اور بیان قیامت میں سورہ حاقہ ہے اور معارج ہے،
یہی بیان نوح علیہ السلام نے بھی کیا، اور یہی بیان اے پیغمبر جنات بھی قیامت سے ڈرتے تھے، اس کی تیاری کرتے سورہ جن، اور آپ نے بھی یہی بیان کرنا ہے سورہ مزمل اور مدثر، اور وقوع قیامت سورہ قیامہ، بیان نعم دہر، نقم مرسلات، پھر قیامت کی تفصیل اور اجمال سورۃ نبا، نازعات، عبسہ، تکویر، انفطار، اپنے حق کی طرح دوسرے کا حق بھی ادا کرو مطففین، قیامت کے مسائل اور اسباب اور قیامت کے احوال جاننا ضروری ہے، انشقاق، قیامت پر ایمان لانے والوں کا انجام ہمیشہ بہتر ہوا ہے، بروج، قیامت کے دلائل عقلیہ سورہ طارق، قیامت وہ اللہ برپا کرے گا جو اعلیٰ و بزرگ و برتر ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، قیامت کا دن واقعی کئی چیزوں کو ڈھانکے گا، کئی چیزوں کو چھپائے گا، کئی چیزوں کو کھولے گا، سورہ غاشیہ، اوقات کا احترام ضروری ہے، جیسے نماز فجر و وقت فجر، شہری مسائل میں بھی آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، سورہ بلد، شمس و قمر، لیل و نہار گواہ ہے کہ اللہ ہی مالک و مختار، خالق اور مالک ہے، والشمس واللیل والضحیٰ، تسلی رسول سورۃ علم نشرح، چار چیزوں کی شہادت سورۃ والتین، اور چار چیزوں کی تاکید سورہ علق، اور چار کرامات اور برکات سورۃ قدر کی، اور چار چیزوں کی تاکید کی آیات بینات ہے سورہ بینہ میں، اور قیامت کا بیان زلزال، اپنے مولا اور مالک کے ساتھ تقدس و تعبد کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عادیات، قیامت کیا ہے، ہڑکڑانا ہے، اور ہر چیز بجے گی قاریہ، قیامت سے پہلے قبور دیکھنا اور مزارات دیکھنا اور جنازے پڑھنا، یہ بھی تو قیامت ہی کے مناظر کا ایک حصہ اور ایک جھلک ہے، حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر، اس پر اول و آخر گواہی قیامت کی، زمانے کی، زمانے رسول کی، اور چار باتوں کی تاکید، ایمان کی، عمل صالح کی، اور اس پر ثابت قدم رہنے کی، اور ہمیشہ اس پر دوسروں کو راضی رکھنے کی، سمجھانے کی۔ نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے، وہ مال جمع کرتے ہیں، تو مال جمع کرنے والے زیر و زبر ہو جاتے ہیں، مار پیٹ ہو جاتی ہے، دولت سلب ہو جاتی ہے، عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ مال پر غرور تھا ابرہہ کو، یمن سے لشکر لے کے آیا کعبہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے کعبہ کے دفاع میں ابرہہ کے لاؤ لشکر تباہ و برباد کرے، سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورت میں درس ہے کہ شاعر اللہ کی توہین کرنے والا ایک نہ ایک دن گرفت الہی میں آئے گا، اور سورۃ قریش میں تاکید ہے کہ شاعر کا احترام کرنے والا امن کے ساتھ اور رزق وسیع کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسی طرح قیامت کا انکار یا تکذیب، فقراء اور مساکین کی یک تلفی یا یتیم اور مسکینوں کو کے ساتھ سخت روش، یہ بھی منکرین قیامت ہی کا دستور ہے۔ سورہ معون و پیغمبر کے 3 مقامات، سورۃ کوثر، ہمیشہ کے لیے کفار سے برأت، کافرون اور اللہ کا اس سلسلے میں مدد و نصرت اور فتح کا اعلان، سورۃ نصر، پیغمبر اور اسلام کے مقابلے میں آنے والے کفار نام لے کے تباہی بربادی، سورۃ لہب۔ اصل مسئلہ ہے توحید خالص کا، سورۃ اخلاص۔ حواسد سے بچنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، وساوس سے بھی بچنا چاہیے، قل اعوذ برب الناس۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کہتے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین،
ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر سورۃ یاسین کے اخیر میں لکھا ہے کہ اس لیے جب آدمی فوت ہوتا ہے تو حدیث میں ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کیونکہ ان کا دل فیل ہوتا ہے نا، تو دل سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ 505 میں غزالی مرا ہے اور 606 میں رازی فوت ہوئے ہیں، اور اتنے قریبی زمانے میں پھر امام رازی کو ان کی پوری تفسیر دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ اتنا سریع و تیز علم تھا سلف کا۔ ابن کثیر نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے، ہم نے مشائخ اور بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو اس کو حل کرنے کے لیے سورۃ یاسین اکسیر ہے۔ سورۃ یاسین کے وظائف بھی ہے، سورۃ یاسین کے اوقات بھی ہے، سورۃ یاسین کے خیرات و صدقات بھی ہے، لیکن جو ہم عاجز اور مسکین کا طریقہ ہے وہ آسان ہے۔ لکھی ہوئی دعا یا مراد کاغذ پر پہلے پڑھ لے، پھر سورۃ یاسین شروع کرے، ہر مبین پر رک کے آپ وہ دعا پڑھے، پھر پیچھے پلٹ کے، پھر دوسرے مبین پر، اس طرح پھر پیچھے پلٹ کے، پھر تیسرے چوتھے۔ سورت کے اندر 7 مبین ہے اور آخر میں بھی دعا ہے تو 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی۔ تجربہ ہے کہ چند دنوں کے اندر، 9 دن کے اندر اندر ہی بہت ہی مشکل اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورۃ یاسین تلاوت کرتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں سفر سے واپس ہوا اور مشکل سے نماز میں پہنچ رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک منڈی تھی، اس کا نام تھا بلاد، بے لام الف اور طا بلاد۔ کہا یہاں میں پہنچا تو میں نے آواز آ رہی تھی حضرت عمر کی، فرمایا کہ میں نے کہا اجری سنت پڑھوں پھر آگے بڑھوں، تو اس میں حضرت عمر نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا میں نے کہا یہ بھی ہمارا جرم اور خطا ہے کہ ہم اتنی دیر سے فجر میں آ رہے ہیں۔ رحمت تو آئے تو بھی بہت اچھا، نہ آئے تو بھی اچھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب عمر نے نماز میں پڑھا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجھے بہت دکھ ہوا، صحابہ رسول ہو کہ ہم سے اتنی دیر سے رو رہے ہیں۔ بڑی بڑی صورت حضرت تلاوت فرماتے تھے۔ اکثر پہلی رکعت میں سورۃ کہف اور دوسری میں سورۃ یوسف، کیونکہ نزول میں اس طرح ہے، اور جن کو نزول کا علم تھا ان کو حسب النزول پڑھنے کی اجازت تھی۔ قدیم زمانے میں بزرگان دین بہت ادب سے اس کو پڑھتے تھے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ پڑھتے تھے یاسین پڑھیر حرمت یاسین، اور یاسین پڑھیر عزت یاسین، اور یاسین پڑھیر شان و شوکت یاسین، اور یاسین خدا استا پا الوہیت بانوی دا ایمان اور دا اسلام تاکید دے، دا بیان دا صورت یاسین دے۔ یاسین میں بحث ہے کہ یہ بھی حروف مقطعہ ہیں، جمہور یہی کہتے ہیں، لیکن بعض علماء دین نے کہا ہے کہ یاسین اسم من اسماء سید المرسلین، اور تحفۃ المودود باحکام المولود میں ابن الجوزی نے اس لیے کہا ہے کہ نامعلوم نام نہ رکھے جائے، جیسے یاسین و طٰہٰ، تو علماء دین نے کہا ہے کہ نہیں، کچھ نام تو معروف ہے۔
خود جامعہ کے بڑے استاد ہیں مولانا محمد یاسین صاحب، اور کتنے علماء ایسے گزرے امت میں۔ مفتی محمد شفیع صاحب کے والد کا نام بھی تھا مولانا محمد یاسین، جو دیوبند میں فارسیات کے استاذ تھے۔ اس لیے یاسین یا طٰہٰ یہ نام رکھنا درست اور صحیح ہے۔ یاسین حضرت علی سے منقول ہے کہ یا کاف ہا یا عین صاد یا طٰہٰ یا یاسین، گویا کہ وہ اسماء الہیہ سمجھتے تھے۔ تو اصل میں یہ ایسے اسماء حروف مقطعہ ہے کہ یہ اللہ کے بھی تقدیس اور اللہ رب العالمین کی عبادت مخلصہ پر بھی دال ہے، پیغمبر کے مقامات کی طرف بھی مشیر ہے، قرآن کے آیات بینات کی طرف بھی رہنمائی کرنے والی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ قرآن کی صفت حکیم تین وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ احکمت آیاتہ، آیات بہت مضبوط ہے، حکیم بمانے محکم کے۔ دوسرا یہ کہ نزل من الحکیم، اور تیسرا یہ کہ ہر زمانے اور ہر قوم کا مداوا ہے۔ اور قرآن حکیم، علماء کہتے ہیں جب قرآن کے ساتھ صفت مبین آ جائے تو دلائل نقلیہ ہوتی ہے، اور جب قرآن کی صفت حکیم آ جائے تو دلائل عقلیہ ہوتی ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ بڑے پیغمبروں میں سے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر رسول، اور رسول سے بڑھ کر ہے مرسل، اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ بعض لوگوں نے سب بمعنی ہے وحدان کے لیے ایک ہی معنی میں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی جس مسلک، جس مذہب، جس عقیدے کے ساتھ ہو وہ خدا کے ہاں پسندیدہ ہو۔ اب دیکھو یہ جو بورے ہیں کتنے اہتمام سے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے اہتمام سے اپنے مذہب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آغا خانیوں کو دیکھو، لیکن یہ کچھ بھی نہیں، بوسا ہے۔ روافظ کو دیکھو، اہلیان بدعت کو دیکھو۔ اس لیے یہ تسلی ضروری ہے کہ علی صراط مستقیم۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ ہم اہل حق ہیں؟ مزمل بھائی سے کوئی پوچھے کہ ہم اور آپ اہل حق ہیں، تو اس کی آسان دلیل یہ ہے کہ دیکھو اہل حق کی تین نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ کل کے کل نبوت کے علم پر اعتماد ہوتا ہے، قبل الوحی و بعد الوحی۔ کل کے کل صحابہ کے ساتھ حسن اعتماد ہوتا ہے، کل کے کل سلف کے ساتھ ادب کا پاس خاطر ہوتا ہے۔ بس یہ تین باتیں یاد رکھیں۔ شافی تو ہم نہیں ہیں نا، لیکن امام شافی کا احترام فرض ہے یا نہیں؟ ہمارے درس میں یا آپ کے گھر میں کوئی امام شافی کو برا کہہ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکے گا۔ یہی حال ان کا بھی ہے ہمارے بارے میں۔ تو تین نشانیاں جن میں پائی گئی، اب دیکھو مثلا روافظ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کا ظاہر ہے جس میں صحابہ کی تعریف ہے، ایک قرآن کی حقیقت اور باطن ہے، اس میں ہے کہ صحابہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ دیکھیں، پھر ان کو آگے دیکھو تو وہ کہتے ہیں ابوبکر، عمر و عثمان ان کی خلافت باطل ہے، یہ غاصب ہے، اور علی پر انہوں نے ڈکیتی کی۔
اس طرح اہل الحدیث جس کو کہتے ہیں غلط فہمی سے غیر مقلد، جو حقیقت میں منکرین حدیث ہے، کیونکہ مجتہد و فقیر نے جو حدیثیں بیان کی وہ نہیں مانتے یہ۔ بخاری، مسلم اور ترمذی یہ باتیں کرتے ہیں لیکن مانتے ان کو بھی نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب من اجاز طلاق الثلاث، 3 طلاق 3 ہے، یہ نہیں مانتے اس کو۔ امام ترمذی کہتے ہیں کچھ لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھ دیں گے، کچھ نیچے باندھ دیں گے، لیکن سینے پر مرد کا ہاتھ باندھنا امام ترمذی کے زمانے تک مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا ہے، تو ائمہ حدیث کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ امام ابو داؤد اور بڑے ائمہ سے منقول ہے، کان ابو حنیفہ اماما، امام اعظم اپنے زمانے کے امام ہیں، لیکن یہ امام صاحب کے بارے میں کیا کیا بے ادبی اور نازیبا کلمات کہتے ہیں، اہل حق نہیں ہے۔ اہلیان بدعت دیکھو تو پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو مان رہے ہیں، معین الدین چشتی کو، داتا گنج بخش کو، جن کو جانتے ہی نہیں سرے سے، اپنے زمانے کے اولیاء شاہ اسماعیل، شاہ اسحاق، مولانا محمد قاسم، مولانا رشید احمد گنگوئی، شیخ الہند، شیخ العالم مولانا محمود الحسن، مولانا انور شاہ، حکیم الامت اشرف علی، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام جیسے پاک نفوس کو نہیں جانتے، اور ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ احمد رضا خان ایک جگہ لکھتا ہے، میں ان کو یزید کی طرح سمجھتا ہوں، خود کافر نہیں کہوں گا، کوئی کہے تو منع نہیں کروں گا، باقی غلام احمد، خلیل احمد، رشید احمد، جس نے ان کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ کتنی غلط بات، کتنی فضول بیہودہ بات۔ تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم اہل حق ہے، کیونکہ ہم آن لائن تفسیر پڑھاتے ہیں، ہم اہل حق ہے، ہمارے یہاں نظام تعلیم سلف کا پابند ہے، ہم اہل حق ہے، ہم قرآن و سنت اور فقہ کے ماننے والے ہیں، یہ ایک تفصیلی جواب ہے۔ تفصیل سے پہلے اجمال مناسب ہے۔ اجمال میں پہلا مرحلہ اعتماد علی الوحی ہے، دوسرا مرحلہ جنہوں نے وحی کو سمجھا ہے صحابہ، تیسرا مرحلہ جن لوگوں نے ان کو سمجھا ہے ان کے بارے میں بھی ادب رکھنا ہے۔ اگرچہ ہمیں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک کے بہت سارے مسائل سے اتفاق نہیں ہے، مگر ان کا اہل حق ہونا ہمارے یہاں مسلم ہے۔ جیسے ہم اپنے رسول اور نبی کے پابند ہیں، مگر تمام انبیاء اور مرسلین پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہر مسئلے کا ایک جواب اجمالی ہوگا، ایک جواب تفصیلی ہوگا۔ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو دنیا کے کسی مذہب کا کوئی پتہ نہ ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور مشرف با اسلام ہو جائے، اس کا مذہب کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا وہ؟ تو اگر وہ پہلے سے اہل کتاب ہو تو وہ دیوبندی بنے گا۔ ان کے یہاں درس اور بیان کتابوں کا دور دورہ ہے۔ اگر ان کا پہلے مذہب سکھ ہو تو وہ اہل حدیث بنے گا، بڑی داڑھی ہوگی، بے ڈھنگا قسم کی شکل ہوگی، شلوار گھٹنے تک آ چکی ہوگی، آنکھیں جو ہے نا چور چکور کی طرح اندر کی طرف ہوگی۔ اور اگر یہ پہلے ہندو رہا ہو تو پھر یہ بدعتی اور بریلوی بنے گا، چھوت چھات اور جو ہے نا جھنڈے لہرانا اور قبروں پر اور آستانوں پر جھک جانا، یہ ان کا کام ہے۔
کیسے عجیب بات ہے. بھائی ایک بالکل خالی ذہن انسان کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے تو آخر کچھ تو اختیار کرے گا نا. اب اس کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے تو اگر وہ پہلے سے اہل کتاب یہود و نصارہ ہے تو وہ دیوبندی ضرور بنے گا، اور اگر وہ پہلے سے سکھ ہے تو وہ غیر مقلد بنے گا، اگر وہ پہلے سے ہندو ہے تو وہ بریلوی بنے گا. یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت ساز ہے، جو حکیم مطلق کی طرف سے منزل ہے، جس کے نزول کے فوائد اور براہین مسلم ہیں، جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مداوا ہے، شفاء عظیم اور نور مبین ہے. یہ تمام باتیں کس بات کے لیے؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اونچے درجے کے پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہے. دیکھو ہمارا اتفاق سب سے ہے، شاہ ولی اللہ سے بھی ہے، شاہ عبدالعزیز سے بھی ہے، زبیدی بلگرامی صاحب اتحاف سے بھی ہے، علی متقی صاحب کنز العمال سے بھی ہے، طاہر پٹنی صاحب مجموع البحار سے بھی ہے. کیوں؟ یہ سلف ہے، علماء ہے. لیکن یہ جن کے ہم نے نام لیے ان میں سے ایک کا بھی ان سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب بریلوی نے جو کنز الایمان نام کا ترجمہ کیا ہے وہ خالص من گڑت اور جال ساز ترجمہ ہے. مثلا وہ نبی کا معنی کرتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، حالانکہ نبی کا نبأ ینبأ سے ہے، اور نبی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے والا. اور قرآن میں یہ معنی موجود ہے، قالت من انبأک ھذا، بی بی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، پیغمبر نے کہا مجھے اللہ علیم و خبیر بتاتا ہے. تو اب دیکھو نبی کا معنی خدا کی طرف سے خبر دینے والا ہے، لیکن اہل باطل نے اس میں ایک لفظ بڑھا دیا غیب کی خبریں بتانے والا، جبکہ غیب کی خدا کے علاوہ اوروں سے نفی ہو چکی ہے. اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ ولی نہ نبی نہ زندہ نہ مردہ کسی درجے میں بھی غیب دان نہیں ہے. بلکہ محیط المحیط میں بوستانی نے لکھا ہے کہ نبی کا معنی علماء اسلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے والا، اور نصارہ اور یہود کرتے ہیں غیب بتانے والا. تو دیکھو یہاں تجاوز ہو گیا نا، غلط معنی کرنے کے لیے اسلامی طور طریقے سے نکل گیا تو کہاں اہل حق رہ گیا؟ محیط المحیط لغت کی وجہ سامنے ادھر پڑھی ہے. اہلیان بدعت کے باذوق اور باوقار علماء کو غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مولوی غلام رسول سعیدی نے مسلم کی شرح میں یا تفسیر قرآن میں کچھ نہ کچھ مقامات پر اختلاف کیا ہے، احمد رضا خان کے مسائل کو کمزور کہا ہے. علی صراط مستقیم، اس بات کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ ہم اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. الحمدللہ. کیا دلیل ہے اس کی کہ ہم صراط مستقیم پر؟ بکواس شروع کر دی.
پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد، صحابہ پہ وہی پر مطلق اعتماد، صحابہ پر علی الاطلاق اعتماد، وہی اور صحابہ کے نتیجے میں جو اجتہاد اور فقہ اور محدثین پیدا ہوئے ان سب پر اعتماد۔ دیکھو ہم حنفی ہیں، ہم تقلید و اجتہاد، مگر بخاری اور مسلم ہمارے ہاں زرین سبق ہوتے ہیں، اس میں ہم کو ایسا آسان نہیں ہے علم، اس علم بہت مشکل کام ہے۔ علم بل مشال دے، علم بل مشال دے، وہ سلیم موتی والے نے ایک ہی ٹکڑا یاد کیا تھا۔ اور یہ صراط مستقیم پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم، قرآن نازل ہو چکا ہے غالب اور مہربان کی طرف سے۔ تو ایک تو اس کتاب کا ہر مضمون، ہر آیت، ہر دعویٰ، ہر تعلیم، اس میں تفوق اور غلبہ ہوگا۔ کسی بھی تعلیم کو آپ لیں، آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جب آدمی غالب ہوتا ہے نا تو وہ زوراور ہونے کی وجہ سے ظالم ہوتا ہے۔ فرمایا الرحیم، نہیں، یہ غلبہ عذر و رحمت ہے، اس غلبے میں کرم ہے، پیار ہے، سلیقہ ہے، داد رسی ہے، فریاد رسی ہے، یہ کمالات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعجاز القرآن۔ بھئی مثلا میں اپنے اس ادارے کا ذمہ دار ہوں، ظاہر اسباب میں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی سلوک وہ کرنا ہے جس کا وہ تحمل کر سکے، اور مجھے ان ساتھیوں سے کام لیتے وقت ان کے ایک شفیق باپ اور مہربان استاذ اور کرم فرما بڑے کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ اس آیت سے نکلا ہے، تنزیل العزیز الرحیم۔ اس لیے مشہور ہے کہ کفر تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کبھی بھی اختیارات کے اندر نہیں چل سکتا ہے، بالکل۔ ظالمی را خفت دیدم نیم روز، گفت میخ فتنست خوابش بردہ بے۔ ایک ظالم کو میں نے دیکھا کہ سو رہا ہے، دن دہاڑے سو رہا ہے۔ ظالمی را خفت دیدم نیم روز، گفت می فتنست خوابش بردہ بے۔ یہ تو فتنہ ہے، سوتا رہے۔ اور وہاں کے خوابش بہتر از بیداری است، ای چنی بد زندگانی مردہ بے۔ اور جس کا سونا جاگنے سے بہتر ہو، ایسی زندگی پہ لعنت ہو۔ کیسے شعر پڑھا؟ ظالمی را خفت دیدم نیم روز، گفت می فتنست خوابش بردہ بے۔ وہاں کے خوابش بردہ، وہاں کے خوابش بہتر از بیداری است، ای چنی بد زندگانی مردہ بے۔ خدا کی قسم میں ایک سورۃ یاسین کو 1 سال میں پڑھا سکتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن اس لیے آیا کہ ڈرائے آپ ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو، پس وہ بری طرح غفلت کے شکار ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے 572 سال بعد فخر المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یا اس لیے کہ تفصیلی پیغمبر جو مکہ کے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ 800 سال پہلے آپ کی تشریف آوری سے۔
تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا جائے تو الگ تحقیق جو ہمارے بزرگوں نے، مورخین نے، مفسرین نے کہا ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معتمد کو بھیجا تھا، لیکن وہ راستے میں مر گیا، مکہ نہ پہنچ سکا، اور اس کی قبر پر لکھا گیا تھا ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ، یہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد کی قبر ہے۔ زمانے کے گزرنے سے ایک رسول مٹ گیا تو غلام احمد قادیانی جیسے اکاذبہ و دجاجلہ اور فتینوں کو موقع مل گیا کہ جی یا وہاں ہے یا وہاں ہے۔ وہ تو خود تاریخ الامم والملوک میں ابن جریر نے کہا ہے کہ اس میں کچھ مٹ چکے ہیں۔ تاکہ آپ ڈرا دے ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو، پس وہ غفلت میں ہیں۔ اس پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اگر نبوت اور رسالت کی بعثت نہ ہو تو عباد مکلف بالفروع کیسے ہوں گے؟ بندوں سے کیسے کہا جائے گا کہ ایک اللہ کو مان لو؟ جواب، یہ قدر مشترک ہر جگہ امر مسلم ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت صالح اور حضرت ہود اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ہر زمانے میں امر مسلم ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا وجود بھی یقینی ہے۔ اور جہاں تفصیلی بعثت نہ ہو تو اجمالی ایمان نجات کے لیے کافی ہے۔ جیسے کوئی ہمالیہ پر یا کیٹو پہاڑ پر کوئی رہ رہا ہو اور وہاں تو کوئی بھی نہیں گیا اس کے پاس، لیکن وہ پہاڑوں کی بلندی کو، آسمان کی رفعت کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو پیدا کر چکا ہے، لہذا اتنا اجمالی ایمان نجات کے لیے کافی۔ دیکھیے اصول فقہ، تاکہ ڈرائے آپ ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو، پس وہ غفلت میں ہے۔ یاد رکھنا یہ جواب اس سے پیدا ہوا کہ کیسے ڈرایا جا رہا ہے، تفصیل کے ساتھ، تبیانا لکل شیء، کیا ہر چیز کی ضرورت کے مطابق، بلکہ اس سے زیادہ تفصیل۔ تو وہ جو نہیں ڈرائے گئے تھے تفصیل کے ساتھ، اجمال جو نجات کے لیے کافی ہے وہ ان کو حاصل تھا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ادلہ، بینات، آیات واضحات خدا تعالیٰ کے وحدان اور فردان کے اور نبی مبرور کے رسول برحق ہونے کی تام ہو چکی ہے، اور یہ اب بھی مانتے نہیں ہیں، تو ایمان کب لائیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ اچھا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، پس ہم ڈال دیں گے ان کے گردنوں میں توق۔ اغلال غلہ کی جمع ہے، جو گردن میں ڈالتے ہیں وہ غلہ ہے، جو پیروں میں ڈالتے ہیں وہ سلاسل، سلسلہ زنجیر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اوپر جو لگاتے ہیں وہ ہتھکڑیاں ہیں، نیچے جو باندھتے ہیں وہ بیڑیاں ہیں۔ پس ہم نے ڈالا ان کے گردنوں میں توق، پس یہ توڑیوں تک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اذقان زقن کی جمع ہے، زقن توڑی کو کہتے ہیں، زنا دا زنا دا۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس اسی طرح لل رہے ہوں گے، جیسے کسی بیل کو یا کسی جانور کو یا گھوڑے کو آپ ایسا کس لینا کہ وہ سر نیچے نہیں کر سکتا،
مقمح کے معنی رافی روس ہے، رافعین روس ہو. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور کر دیا ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے سے بھی رکاوٹ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان پر اندھیرا ڈالا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھتے ہی نہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کے بارے میں، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ ڈرائے انہیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائے ان کو، لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے. رکاوٹ ہے اس لیے کہ اعمال ایسے ہیں. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو. کرد گلکڑ چسمد گلزار شی، او از غیم کر پخپو کے بد خار شی. پھول کی کاش کرو کہ گلی گلزار ہو جائے، کانٹوں کو مت اگاؤ، خود تیرے پاؤں میں چپ جائیں گے. یہ تچبل پغشولی پدی پوشا، دغا غشب امستا پلور گزارشی. آپ جب کسی کی طرف تیر پھینکتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ تیر آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے. یا کوئی مکن دبل سڑی پلار کے، چرتستا بد کوئی پگاڑ لارشی. دوسروں کے راستے میں کھڈے نہ کھودو. کہیں آپ اس میں کہتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک کھڈا کھودا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھتے ہیں، تہجد وغیرہ کے لیے حرم جاتے ہیں. کھڈا کھودنے اور مکمل ہونے کے بعد ابو جہل کو خود کوئی بات یاد آئی اور وہ گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا گیا اور سیدھا اس میں چلا گیا. 1983 میں وہ کھڈا موجود تھا اور اس پر کمبے بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں حفرۃ ابی جہل. اللہ اللہ. آدم ذات پمانا کے او صورت دے، او تچ بلزار وی اخیر بازار شے. انسان حقیقت میں ایک ہے، دوسرے کو تکلیف دینا وہی آپ کی طرف آ جائے گی. او دہکان کر پلوڑ ازم کا باندن کا، او سرکوزی لرچ بند برغزار شے. مزارع اس سرزمین پر بیج نہیں ڈالتا جہاں پانی نہ ٹھہرتا ہو. ذرا سر جھکاؤ، ادب کرو تاکہ آپ کا باغ گلی گلزار ہو جائے. او دمات نوخی آواز کل ثابت خیجی، او دہر چامل سرگن پخپل گفتار شی. ٹوٹے ہوئے برتن کی آواز صحیح برتن کی طرح نہیں نکلتی. کہ قدیم زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے ایسا ٹانگ کہتے دا مانگے خماتے ہیں، آگا بھائی لر کو بلوے کیوں باس بہنوں کو لو کھلا. ڈاکٹر سے بھی ایک دفعہ کسی بیمار کے سینے کے ساتھ کان لگا کے، میں ڈاکٹر سے دا سکے وہ اس کی آواز سنتا ہوں. میں کہا کیوں؟ وہ آواز سے پتہ چلتا ہے کہ کام پورا کر رہا ہے یا نہیں. نماز شعر ہوئے. مائے دمات لوخی آواز کل ثابت خیجی، او دہر چامل سرگن پخپل گفتار شی. ڈاکٹر سے ہزاروں قطار جڑل وہ سنگا زورت شعر ویلے. او کسوک بد سرکان دی تبخکڑی، یارا ونچ میں ولری سنگسار شی. کوئی تیرے ساتھ برا کرے آپ اچھا کرے. جس درخت کے اندر پھلو اس کو پتھر مارے جائے.
او مړول د اوږږې ډګران کار نه دی، خو مړول د اوږو سترګو مشکل کار شي. خالی پیٹ بھرنا مشکل نہیں، بھوکی آنکھوں کو سیر کرنا بہت مشکل. او کم خوراک سړی نزدیک فرښتو ته، او هر سړی چې بسیار خور بسیار خوار شي. کم از کم کھانا آدمی صف ملائک تک پہنچا دیتا ہے، زیادہ کھانے والا زیادہ رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ او خزانے پر سخاوت باندې زیاتیږي، ادو کوئی ہو بچے ہو باسی بسیار شی. خزانے تقسیم کرنے سے خزانے بڑھتے ہیں، کنویں کا پانی نکالنے سے کنویں کا پانی بڑھتا ہے. یا کریمان سود پر زیان کے دے مندلے، او شاخ دون چے تراش نور باردار شی. عقل مندوں نے خرچ کرنے میں کمال پایا ہے. کمالت جلدی کرو، دیر نہ کرو قسط ثانی بھیجنے میں. عقل مندوں نے کمال پایا ہے کس میں؟ وقت پر صحیح جگہ خرچ کرنے میں. کیونکہ درخت کی ٹہنی جب چٹکھائی جاتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر ہری بھری ہو جاتی ہے. او کریمان سود پسیان کے دے مندلے، او شاخ دون چے تراش نور باردار شی. عاقلانو لر لگ نصیحت بس دے، او د گوہرو پہ وستن پنری تار شی. عقل مندوں کو کم نصیحت اچھی ہے. قیمتی موتی اور یاقوت باریک داغے سے پروئے جاتے ہیں، ایک اس کو رسنا چاہیے. عاقلانو لر لگ نصیحت بس دے، او د گوہرو پہ وستن پنری تار شی. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نے چاہا کہ میں رحمان بابا کو بیچ میں لے آؤں. رحمان بابا کا کلام پشتوں میں مشہور ہے کہ خدا کے قرآن کے علاوہ کسی چیز سے نماز جائز ہوتی، رحمان بابا کے کلام سے نماز ہو جاتی. اللہ اللہ. یار عجیبہ کلام کہیں نا. وہی چھ مجنون غندے پر عشق کے صادق وی، یا رحمان وائی پاغو باند سلام. جو مجنون کی طرح عشق میں سچا ہو، رحمان ان کو سلام کرے. اور ایک قیمتی شعر ان کا مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ ہے: چه خبر شد خپل گل پریجیدلو، چه خبر شد خپل گل پریجیدلو. جب پھول کا پتہ چل گیا ٹہنی کو کہ یہ تو عنقریب خاک اور مٹی ہو جائے گا، نہ وہ اس کا سر نیچے لٹک گیا. اللہ اللہ. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈرائیں گے ان کو جو نصیحت قبول کرنا چاہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے اللہ رحمان سے بن دے کے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، خوشخبری دے ان کو بخشش اور عزت کے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو. ونکتب ما قدموا وآثارہم،
اور لکھیں گے جو انہوں نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، ما قدموا آگے بھیجا، وآثارہم پیچھے چھوڑا۔ تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار، یہ آپ سے سنتا تھا اکثر۔ آثار ہمیشہ باقیات ہوتی ہیں، جیسے آپ کا بیٹا، آپ کا شاگرد، آپ کی لکھی ہوئی کتاب، آپ کا سمجھائے وہ مسئلہ، یہ آثار ہے۔ اور ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، من الحسنات وآثارہم، اور جو پیچھے چھوڑا، من السیئات۔ ہکذا قال المفسرون۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم گن کے رکھ چکے ہیں لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کریں ان کے سامنے مثال ایک بستی والوں کی۔ یہ انطاکیہ شہر تھا، ابن ابی حاتم وغیرہ نے کہا ہے۔ اذ جاء المرسلون، جب آ گئے ان کے پاس خدا کے پیغمبر۔ کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ شہر مغرب میں واقع ہے، اس میں کئی انبیاء و مرسلین آئے ہوں گے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، مراد مرسلون سے مراد انبیاء و مرسلین نہیں ہے، انبیاء و مرسلین کے نواب، جانشین اور معتمدین مراد ہیں۔ اور پھر کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی تشریف آوری تک باقاعدہ رسول اور نبی تو مبعوث نہیں ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معتمدین مختلف جگہوں میں گئے۔ اس کا جواب بھی تفسیر فتح المنان میں دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مشہور شہر جن میں عیسائی پروان چڑھے ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک انطاکیہ ہے، دوسرا اسکندریہ ہے، تیسرا فلسطین ہے، اور چوتھا روبلوس یا روقلوس کوئی ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی واقعہ نہیں ہے۔ جواب مولانا اشرف علی صاحب بیان القرآن میں دیتے ہیں کہ سابقہ مذاہب کے پاس ضروری چیزیں نہیں ہیں تو آثار کیا ہوں گے، وہ تو ضرورتوں سے بھی بالکل بے بہرے ہو گئے۔ مثلا حضرت اسحاق کی قربانی سے بے بہرے، حضرت اسماعیل کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جاہل اور غافل ہیں۔ بہرحال اس جگہ تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی کی دیکھنے کی، اور یہ بیان کریں ان کے لیے مثال بستی والوں کی جب آئے ان کے پیغمبر۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیج دیا ان کی طرف 2، فکذبوہما، انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ فعززنا بثالث، ہم نے ان کی تائید کی تیسرے کے ساتھ۔ پہلے 2 جو آئے تھے، ایک کا نام تھا شمعون اور دوسرے کا نام تھا یوحنا، اور تیسرے جو آئے وہ یونس تھے، یونس علیہ السلام۔ ہمارے ہاں احادیث معتبرہ کی قسمیں ہیں، ایک قسم حدیث عزیز ہے کہ 2 نقل کرنے والے ہو، تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملہم کے مقدمے میں لکھا ہے کاش کہ تعبیر یہ ہوتی کہ 3 نقل کرنے والے، فعززناہما بثالث۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے ہم تمہارے ہاں بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اتارا ہی نہیں اللہ رحمان نے کچھ بھی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ توبہ۔ قالوا ربنا یعلم، کہنے لگے ہمارے رب جانتے ہیں، انا الیکم لمرسلون،
جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے بھی حروف میں اضافہ کیا. مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ سائل کے سوال اور اعتراض کے مطابق کلام میں تاکید بڑھائی جائے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر پہنچانا واضح. کل ہی ایک مولوی آیا تھا، جی لوگ فلاں سے متاثر ہے فلاں کیا. میں نے کہا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی کتے سے متاثر ہے، کوئی خنزیر سے متاثر ہے. خربوزہ کھاؤ چھلکے سے کیا کہا. آپ کے اور ہمارے ذمہ اچھی بات کرنا ہے، پہنچانی ہے. ہدایت کے خزانے ہمیں نہیں دیے، اللہ کے پاس. اور کہنے لگے ہم تو بدفعلی پکڑتے ہیں تمہاری وجہ سے. تم کیا آئے ہو بارش بند، تم کیا آئے ہو کرونا سٹارٹ، تم کیا آئے ہو ہوائی جہاز گرا. لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہیں آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے سخت دردناک عذاب. قالوا، پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم، بدفعلی تمہاری وجہ سے ہے، تم بدعمل ہو. خود بدعمل آدمی ہمیشہ بدفعل ہوتا ہے. وفعل سگور رحمانا، او خپل عمل د سړي فعل دے. فعل کیا دیکھنا ہے، اپنے کردار پہلے دیکھو. پلار میں میرے بابا جی تا شعر یاد ہو، وفعل سگور رحمانا، او خپل عمل د سړي فعل دے. حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ سے اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ کوثر نیاز جی نے کراچی کے بعض حکومت نوازوں سے میل ملاپ کر کے مولانا بن نوری اور ان کے ادارے کو پریشان کرنا چاہا. حضرت نے فرمایا میں نے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کو کہا، انہوں نے کہا جتنے اعمال میرے ذمہ ہیں وہ سب میں نے مکمل کیے، کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوا. دیتا وہی عمل پہ زما پہ ذمہ چه څومره کار او هغه ما ټول کړی دی. ای کې کمی نه دی شوی، څوک څه نشي کولی. آرام سره خپل درس کوه، پروا مه کوه. سبحان اللہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. اللہ ہمارے استاد بہت شان سے بیان کرتا ہے. یہ رضا سے مضبوط ایمان ہے وہ پخدے. ما ورته ګوره کوثر نیازي تللی احتشام والا کې ځان سره بوتلی، ستا خلاف دا کوي، ما وایي دی څه کولی شي، څه هم نشي کولی. سبحان اللہ. پیغمبروں نے کہا تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے. یہ بات ہے کہ اچھا کلمہ اچھا ہے. مثلا آپ صبح صبح گھر سے نکل رہے، کسی نے کہا یا راشد، یا انجح، یا افلاح، اوہ بابا خوش ہو جاؤ گے. اور آپ گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی جو ہے نا ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے نا، یہ دن خراب ہو سکتا ہے. پیغمبر نے کہا ہے نعم الکلمہ کلمۃ الصالحہ، اچھی بات تو کا فائدہ ہے، لیکن کسی کی قسمت خراب ہے اور کسی کی یہ ہے. توبہ کد تر جنگ میں ماں بکولو، د نصیب جنگ دے وار خطا ولاڑ ماں. تلواروں کی لڑائی ہوتی تو میں بھی کرتا، لیکن افسوس کہ تقدیر لڑ رہے ہیں آپس میں، قسمت کا مظاہرہ ہے. اور کہا انہوں نے، پیغمبروں نے کہا تمہاری بدفعلی خود تمہاری وجہ سے ہے. اَإِنْ ذُكِّرْتُمْ، اگر تم نصیحت حاصل کر لیتے تو بچ جاتے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ،
اور آ گئے شہر کے دوسری طرف سے ایک آدمی. ہمیشہ کام کے لوگ کم ہوتے ہیں. پیغمبروں میں اور قوم میں لڑائی ہو رہی تھی. پیغمبر ان کو ہدایت سمجھا رہے, قوم کہہ رہی نہیں تمہاری وجہ سے ہم غرق ہو گئے. ایک نیک خصلت انسان حبیب نجار بڑائی کا کام کرتا تھا, اس کو پتہ چل گیا, وہ دور شہر سے آ گیا. سارے لوگ دور سے, گلشن معمار سے. مزمل بھائی 5 نمبر سے آتے ہیں, ایک چیت قبرستہ تھا, اس نے کہا آپ یہاں کے نہیں ہیں. پاوی جان سے ورطہ شاہ بجے کوناٹھو کی گوتے ورکی راوی غردون صف کی ایکی رہا خریر ٹٹوے چیا جماعت دار چاہ دے. اور ہمیشہ لرے نہ خلق راضی اگائی کار کئی نزدی والے نہ کئی ایسا کئی. تمام ادارے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے, دور دراز سے لوگ پورا کرتے ہیں سب کچھ. اور دیوے اعلان دے تیاری. اور آ گئے شہر کے پرلی سائڈ سے ایک آدمی آیا. مردمے از غیب آمدہ وکار کرد, فارسیان بھی گوئے. مردمے از غیب آمد وکار کرد, غیب سے ایک آدمی آیا اور کام کر کے چلا گیا. ٹولی او شان نہیں کنا دا خوڑے رگرانا دا. نو زنی ولیان پیغمبران کڑل, نچ ہر سنے ولیاں پیغمبر دے. بعض نبی ہے بعض ولی ہے, ہر شخص نہ ولی ہے نہ نبی ہے. یو بادشاہوی چلخ کر ور پس درمی, نچ ہر سڑی پسے گنی لخ کر دے. ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لشکر چلتے ہیں, ہر شخص کے ساتھ لشکر نہیں چلتے. او حسنت صرف تی بل سوگ نشتا, او پیدا کڑے خدے دا سر دا پاس سر دے. صرف یہ نہیں کہ آپ اور کوئی نہیں, اللہ نے ہر سر پر دوسرا سر پیدا کیا. خدے پخپل فضل سوک لو یا سوک واڑکڑل, نچ ہر یو خار دلے یا لاہور دے. اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا کیا. ہر شہر نہ دلی ہے نہ لاہور ہے. یو یاقوت وچ بطور غر کے پیداشے, اسے کانو نہ خڈک دے داٹ تور غر دے. ایک یاقوت ہوتا ہے جو کالے ڈاکہ میں پیدا ہوتا ہے, ویسے پتھروں سے تو سارے پہاڑ بھرے ہوئے. آ گیا شہر کے دور کے کنارے سے رجلن, ایک کام کا آدمی. اللہ اللہ, یسعا دوڑ رہا تھا. میں اپنے خادموں سے کہتا ہوں چست رہو, چابک دست رہو. کمزور چلنا ٹھیک نہیں ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اس شخص نے کہا اے لوگوں بات مان لو پیغمبروں کی. یہ عام لوگ ہیں کہ تم ان سے لڑ رہے ہو, ان کو راستے میں گھیرا ہوا ہے. ایسے واقعات یاد ہے کہ حیران ہو جاؤ. اتبعوا من لا يسألكم اجرا, اتباع کرو ایسے لوگوں کی جو مانگتے نہیں تم سے کوئی اجرت, چندہ نہیں مانگتے. تبلیغ والے بندہ مانگتے ہیں. وہم مہتدون, اور یہ ہدایت والے ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, اور مجھے کیا ہوا کہ عبادت نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. میں نہ کروں یہ الزام ہے کہ تم کو کرنا چاہیے. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً,
کیا لے اختیار کروں میں اللہ کے سوا اور معبود؟ یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اگر ارادہ کرے اللہ رحمان مجھے تکلیف دینے کا، کام نہیں آ سکتے ہیں یہ مورتیاں یا آستانے اور درگاہیں کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ بچا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ چہ مولا در سر ملوی رحمانا، او کلخ کرے در سروی تن تنہائی۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو اور بڑے لشکر بھی ساتھ ہو تب بھی اکیلے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب القدس کو فتح کرنے آ رہے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ بڑے قدیم زمانے کے تیر انداز ہیں، بڑے جنگجو یہود و نصارہ سارے اکٹھے۔ تو حضرت عمر سنتے رہے۔ حضرت عمر نے آخر میں کیا اوماہم اللہ، ان کے ساتھ خدا بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا بس چلو حملہ کرو، ددائی للائی اٹھا سو، اوماہم اللہ، اللہ ہے ان کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر حضرت عمر ابھی اس میں تھے، وہ کون سی جگہ ہے؟ کرک، وہاں پر ایک قلعہ ہے، قلعۃ الشہبہ، بہت بڑا قلعہ ہے، اور بیت المقدس یہود نے خالی کیا یہ سارا، چابیاں اٹھا کر کے بنگار کے ساتھ رکھی۔ واہ عمرہ، واہ عمرہ، تیرے جیسے قیامت تک کوئی نہیں آ سکے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کلی خطا میں ہوں گا اگر میں نے اللہ کے سوا اوروں کو پوجا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پس میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، پس میری بات مان لو۔ حبیب نجار کہتے ہیں، لیکن ان کمبختوں نے حبیب نجار کو بھی مار ڈالا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا ان سے جائیے جنت۔ کہتے ہر ایک قیامت کے بعد جنت جائے گا، لیکن شہید پہلے دن جاتا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا اے افسوس میرے لوگ جان لے، بما غفر لی ربی، جو بخشش فرمائی میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور بنایا مجھ کو عزت والوں میں سے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، نہیں بھیجا ہم نے اس قوم پر حبیب نجار کی شہادت کے بعد لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، نہ ہم ایسا بھیجتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم خامدون، ناگہاں وہ راک کی طرح مٹ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ ان کا استہزاء کرتے تھے، اور پھر عذاب آ جاتا تھا۔ اب بھی معلوم نہیں کہ کس گرفت میں ہے پورا عالم، مومن، مسلم، کافر، مطیع، اچھے برے، اہل حرمین اور اہل امریکہ برطانیہ ایک جیسے پکڑ میں۔ خدا کی قسم بڑے سے بڑا فقیہ و محدث گھبرایا ہوا ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ وہ لیبارٹریاں کہاں گئی، وہ میڈیکل جو انتہا پہ پہنچ چکا تھا، اور وہ قسم قسم کی ٹیکنالوجی اور ایٹمز جس سے یہ سارے جہان کو فتح کرتے تھے، آج ایک بخار اور گلے کا خراش اور جسم کا درد، اور آگے کفن میں لپیٹو اور پٹ ہو کہیں سالے کو، کیا کہے گا یہ جنازے لا رہے ہیں؟ کتنا عاجز، بے بس۔ بس ایک شعر پڑھیں گے منطق الطیر سے بابا کا، فرید الدین اتار کہتے ہیں، اوست سلطان ہر کے خواہد آ کند،
اور عالم راہ دردمی ویران کند. اللہ وہ سلطان و بادشاہ ہے جو چاہے کرے پورے کائنات کو ایک آنکھ کے جھپک میں ختم کر دے. انکانت نہ تھی یہ الا صیحۃ واحدہ مگر ایک آواز. فیضا ہم خامدون ناگہاں یہ بج بج گئے. خمد کے معنی ہے ایسا بجنا کہ شکل کا پتہ نہ چلے، راکھ پڑی ہے نا. یا حسرتن علی العباد، افسوس ایسے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون مگر یہ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء توہین. آیت سے پتہ چلا کہ استہزاء بالآیات یا استہزاء بالآثار الصالحہ یا استہزاء بشعائر الدین یا استہزاء بالعلماء والمساجد والمدارس نشانہائے کفر اور ہلاکت میں سے. علم یرو، دیکھا تک نہیں، کم ہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف واپس نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے سارے مگر ہمارے ہاں حاضر ہوں گے. علماء کہتے ہیں وَإِن جو ہے نا نافیہ ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا بمعنی الا کے ہے، نہیں ہے جتنے بھی ہیں مگر ہمارے پاس گرفتار حاضر ہوں گے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ لِأَنَّ الْعَبْدَ ضَعِيفٌ وَعَلِيلٌ وَسَقِيمٌ لا يستطيع أن يدرس أزيد من هذا ولو شاء الله لنعود بكرة بخير وعافية إلى مزيد التفصيل والتدليل، وهذا يليق بشان سورة ياسين. سوال کرتے ہیں کہ جو رحمان بابا خالد رحمان کہنا جائز ہے، اشعار میں انہوں نے خالد رحمان کہا ہے. ہاں وی رحمان زان تویل خو کافری دا، زر رحمان دخپل رحمان عبد الرحمن یم. رحمان بابا پر اعتراض ہوا ہے کہ آپ نے رحمان تخلص کیوں اختیار کیا، اور خوشحال نے کہا تھا کہ رحمان زان تویل خو مشرکی دا لکا ساس کے زان توائی زب بہیر یم. نہ رحمان بابا وی ز رحمان دخپل رحمان عبد الرحمن یم، اور چسوکوائی دا رحمان دینو کافری دا، لیکن دیوان میں تو رحمان ہی رحمان چل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. اللہم احفظنا واحفظ العالم عن هذه البلاء والوباء والمصائب والشدائد یا رب العالمین. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین. اللہم احفظنا واحفظ البلدان الاسلامیہ والاوطان الدینیہ عن هؤلاء الشر والمفسدہ والقاہرہ والجاہرہ یا رب العالمین. یا حافظ یا ناصر یا معین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.